ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال دی اور پیچ در پیچ دینے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ چلا تو وہ تشریف لائے اور دھکے دے کر اس ملعون کو ہٹایا۔ کفار نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، کبھی جس میں عطر پر نجاستیں ڈالی تو کبھی گلے میں پھندے ڈال کر پھینچا، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے اور گالیاں دی اور قتل کے منصوبے بنائے، جس میں عطر کو لہو لہان کیا اور قید میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں پکے ہوئے کھانوں پر غلاستیں پھینکی، کبھی پاگل کہہ کر پکارا تو کبھی جادوگر، کبھی شاعر۔ ابو لہب نے ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ مبارک ہو جائے، نعوذ باللہ۔ سامعین سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر سختیاں کی گئی، صرف اور صرف دین کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کفار پر۔ اللہ کی اور فرشتوں کے اور تمام انسانوں کی لعنت ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، آمین یا رب العالمین۔ ایک روز قریش کے ایک اوباش نے سر بازار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں گھر تشریف لے گئے اور صاحبزادیوں میں سے ایک آپ کا سر دھو رہی تھی اور اپنے ابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے اور فرماتے کہ رو نہیں میری بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ ابو لہب کے خبث باطن کا یہ حال تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے۔